بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، جو 3 نمبر قانون آپ نے پڑھا ہے اس قانون کو آپ نے پڑھا ہے، کیا بات ہے جی، قانون پڑھا ہے جی، آپ نے یاد کیا ہے، پھر بمب کر دیا جی۔ بنا اسم مفعول مضروب ان کو یضرب سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کیا، اس کی جگہ میں میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لائے، فا کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا، عین کلمہ کو ضمہ دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کی اس کے آخر میں لائے، مضروبن ہو گیا بر وزن مفعولن، اور اس طرح کا کلمہ کلام عرب میں نہیں پایا گیا سوائے معاون مکرومن کے، تو کیونکہ یہ شاذ ہیں، لہذا ضمہ عین کلمہ کو اشباع دیا تاکہ واو اس سے پیدا ہو جائے، مضروبن ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضروبان کو مضروبن سے صرف یہ رفیع حالت بیان کر رہے ہیں، مضروبان کو مضروبن سے بناتے الف علامت تثنیہ و نون مکسورہ عوض ضمہ یا تنوین یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا آخر میں لائے، ما قبل الف کو فتح دیا، مضروبان ہو گیا، مضروبون کو مضروبن سے بناتے ہیں، واو ساکن علامت جمع مذکر سالم و نون مفتوحہ عوض ضمہ یا تنوین یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لائے، ما قبل واو کو ضمہ دیا، مضروبون ہو گیا، مضروباتن کو مضروبن سے بناتے ہیں، مضروباتن اچھا جی، تا متحرکہ علامت تانیث اس کے آخر میں لائے، ما قبل اس کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں، مضروباتن ہو گیا، مضروبتان کو مضروباتن سے بناتے ہیں، الف علامت تثنیہ نون مکسورہ عوض ضمہ یا تنوین یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لائے، ما قبل کو فتح دیا، مضروبتان ہو گیا، مضروباتن کو مضروباتن سے بناتے ہیں، الف اور تا مضروباتن کو مضروباتن سے بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں، الف و تا علامت جمع مؤنث سالم اس کے آخر میں لائے، مضروباتن ہو گیا، پس اجتماع دو علامت تانیث کا ہو گیا، تا واحدہ کو حذف کیا، مضروباتن ہو گیا، مضاریبوں کو مضروبن و مضروبہ تن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اے آگے جمع اقصاد پڑھ چکے طریقہ، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع تکسیر کی لائے، جمع تکسیر آکھو، جمع اقصا آکھو، جمع منتہل جموع آکھو، جمع منتہل جموع، جمع اقصا، جمع تکسیر کی لائے، وہ حرف جو ما بعد ہے اس کو الف کے جو ما بعد ہے جمع تکسیر کے اس کو کسرہ دیا، تا واحدہ اور تنوین تمکن کو حذف کیا، ضدیت اور منع صرف کے واسطے، تو مضارب بو ہو گیا، مضارب بو ہو گیا، پس واو ساکن ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا سے بدل کرتے ہیں، مضاریب ہو گیا جی، مضارب کو بن گیا تو پھر واو ساکن ما قبل مکسور واو کو یا سے بدل کرتے ہیں تو مضاریب بن گیا، تصغیر دونوں کی، مضاریبن مضاریبتن کو مذکر مؤنث، مذکر کو مؤنث سے، مؤنث کو مؤنث سے، مضروبن مضروبتن سے تصغیر بنانے کا طریقہ پڑھ چکے ہو، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے، اور وہ حرف جو کہ ما بعد ہے یا تصغیر کے اس کو کسرہ دیا، چلو ٹھیک ہے جناب پر بٹھا لو، اس کو کسرہ دیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، باقی کو اپنے حال پہ چھوڑا تو مضارب بن سے مضارب بتن ہو گیا، پس واو ساکن ما قبل مکسور اس واو کو یا سے بدلا تو مضاربن مضاربتن ہو گیا، لم یضرب کی پوری گردان، لم یضرب کی پوری گردان کو یضربو کی پوری گردان یضربو کی پوری گردان سے بناتے ہیں، جب لم جازمہ جہدیہ اس کے اول میں لائے تو اس کے آخر کو لم نے مجزوم کر دیا، علامت جزمی سکوت حرکات ہوا، 5 سیغوں میں سکوت نونات اعرابی کا ہوا، 7 سیغوں میں سکوت کسی چیز کا نہ ہوا، 2 سیغوں میں، کیونکہ مبنی اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ نہ متغیر ہو اس کا آخر عوامل مختلف عوامل کے دخول کے سبب سے اس پر لم یضرب کی پوری گردان لم یضرب کی پوری گردان بن گئی۔
اچھا جی عبارت سنیں، ہر نون اعرابی وقت دخول جوازم آتے نواسب اے دو میں جمع منتر جمع دے سیگے نے تو دھیان کو نہیں فرمانا، آتے لحوق نون سکیلا آتے خفیف آدے آتے وقت بنا کرنے امر حاضر معلوم دے ڈھیندا ہے وجوبن. ہوں ایک بار ارشاد فرماؤ، تھوڑی جی پٹی اگاں کرو، ارشاد ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. مولوی جی ہوں شروع کیا قانون پڑھن لگے، مثنوی شریف ہے کو نہیں پڑھی بات پڑھنی. ہاں جی بناوا آ رہی ہیں نا جی طارق صاحب، ہوں پھیرا دے لیا ہے پچھو میں پھیرا دعا دیتا ہے وہ جی پڑھیاں نے بے نہیں بالکل وہ، لیکن ایک بار اسے مفعول جا دی نظر گزار دیا جی. اچھا جی دھیان فرمایا جی. بسم اللہ صلی اللہ فارسی والا قانون جی، ہر نون اعرابی باوقت دخول جوازم و نواسب و لحوق نون سکیلا و خفیفہ و وقت بنا کردن امر حاضر معلوم ساکت میں شود وجوبن. نون اعرابی مسئلہ نمبر مڈو شڈو، نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو کہ واقع ہوتا ہے فعل مضارع کے آخر میں جو اعراب کے عوض ہوتا ہے. آکھو نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو کہ وہ نون ہوتا ہے، نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو کہ واقع ہوتا ہے فعل مضارع کے آخر میں اعراب کے عوض، یعنی جڑا ستا سیگیاں دے آخر وچ نون لگا ہے اون دا نام ہے نون اعرابی. کی نام ہے؟ سات سیگے یضربان یضربون تضربان غیب تضربان تضربون تضربین تضربان، چار مخاطب ہے جڑے سات سیگے نے، ان کے آخر میں جو نون ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ تینا جگہ تے مفتوح ہے، یضربون تضربون تے تضربین ایتھے مفتوح ہے، تے جڑے تسنیہ والے چار نے یضربان تضربان پھر تضربان پھر تضربان اوتھے کی یہ مکسور ہے. یہ کیا ہے؟ نون. یہ ایک بات بتائی انہوں نے. اب قانون کا مطلب سمجھے بے دھیان سے. قانون کا مطلب یہ ہے کہ دھیان کریں، نون اعرابی ہے نا، نون اعرابی کون؟ اے وے کلا، اینو کٹنے والے پنج نے، اینو ایکیے تے اینو ڈیگنے والے اون پنج سمجھو کیڑے کیڑے نے جڑے آن تے اے غریب ڈگ پیندے. نون ہر نون اعرابی جو کہ واقع ہو کلمے کے آخر میں، کیڑا کلمہ؟ یعنی فعل مضارع، فعل مضارع کے آخر میں. یہ جو سات سیگے ہیں، سات سیگے متعین کر لو کنے سیگے؟ سات کو اور تے ہے نہیں کوئی جی، سات سیگے. ان سات سیغوں کے اوپر جوازم میں سے کوئی آ جائے یہ نون گر جاتا ہے. یہ نون ایک صورت. ان سات سیغوں کے اوپر نواسب میں سے کوئی آ جائے، نواسب جمع ناسبہ نصب دینے والے، جوازم جمع جازمہ جزم دینے والا، یہ بھی حروف کی بات سے انشاءاللہ شروع ہو رہی نحمیر میں، اس میں یہ آ جائیں گے فعل مضارع کے نواسب کتنے ہیں، فعل مضارع کے جوازم کتنے ہیں. فعل ان سات سیغوں کے اب اوپر جازم آ جائے تب بھی یہ نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے. ان سات سیغوں کے اوپر کوئی ناصب آ جائے تب بھی نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے. دو، ان سات سیغوں کے آخر نون سکیلا لاحق ہو جائے تب بھی یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. ان سات سیغوں کے آخر نون خفیفہ لاحق ہو جائے تب بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. یہ جو مخاطب کے اندر چار سیغے ہیں نون والے،
تضربان تضربون تضربین تضربان. جب امر حاضر، کیونکہ امر حاضر مخاطب کے 6 سیغوں سے بنتا ہے، امر حاضر مخاطب کے 6 سیغوں سے بنتا ہے. جب امر حاضر بنائیں گے مخاطب کے 6 سیغوں سے تو جن 4 سیغوں میں نون اعرابی ہے، امر حاضر معروف بنانے کے وقت بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. تو نون اعرابی کے گرانے کے 5 سبب ہیں. نون اعرابی کو گرانے کے یا گرانے والی 5 چیزیں ہیں. پھر سن، فعل مضارع کہ وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، گن کے دسے نے 7. ان کے اوپر جوازم میں سے کوئی آ جائے 1، نواسب میں سے کوئی آ جائے 2، ان کے آخر میں نون ثقیلہ لاحق ہو جائے 3، ان کے آخر میں نون خفیفہ لاحق ہو جائے 4، جہاں جہاں وہ ہو سکتا ہے. ان سیغوں کا مراد مخاطب کا امر حاضر معروف بنائیں 5. ان 5 صورتوں میں نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے. اس قانون کا مطلب یہ ہے نون اعرابی کے سکوت والا قانون. نام کیا ہے اس کا؟ قانون. اور جو پیچھے پڑے مدے والا قانون، وقف والا قانون، یہ اس قانون کا نام کیا ہے؟ نون اعرابی کے سکوت والا قانون. اے مطلب ہے جی، سمجھا پیا کہ کوئی نہ. پھر سن، مطلب قانون کیا ہے؟ ہر نون اعرابی جو کہ واقع ہو کلمے کے آخر میں، یعنی فعل مضارع کے آخر میں، دخول کے وقت نہ جوازم کے دخول کے وقت اور نواسب کے دخول کے وقت. اچھا جی، جوازم اور نواسب کے ساتھ لفظ دخول لگا ہے، اور نون ثقیلہ کے لحوق کے وقت اور نون خفیفہ کے لحوق کے وقت اور امر حاضر معلوم بنانے کے وقت یہ نون جو ہے، اس نون اعرابی کو ساکت کرنا واجب ہے. ساکت کرنا. اب وہ ساری مثالیں کیا شے؟ مثال دیکھ، دھیان کری ذرا. لم بھائی تو پہلا اصل دیکھ، اصل بھائی یضربان نال دسنا بھائی، یضربان یضربون تضربان. تضربان 3 ہے، اس لیے لکھیں گے ایک مراد 3 ہے. تضربان تضربون تضربین. تو بچے 2 چھٹ گئے چونکہ تضربان کچھ ہے یہ نا جی. ان کے اوپر جب لم جازمہ آیا تو لم جازمہ نے نون اعرابی کو ساکت کر دیا. تو لم یضربان سے لم یضربا، یضربون سے لم یضربو، تضربان سے لم تضربا، تضربون سے لم تضربو، تضربین سے لم تضربی ہو گیا. آنکھوں والی بڑی جلدی کرو، ٹائم کو نہیں. لم نے نون اعرابی کو ساکت کر دیا. یضربان سے تضربان 3 نے نا جی، جلدی کر بھائی. اصل ان کا یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین ہے. جب لم جازمہ ان کے اول میں آیا تو نون اعرابی ساکت ہو گیا. تو یضربون سے لم یضرب، پہلا تسنیہ یہی نا، یضربان سے لم یضربا ہو گیا، یضربون سے لم یضربو ہو گیا، تضربان سے لم تضربا ہو گیا، تضربون سے لم تضربو ہو گیا، تضربین سے لم تضربی ہو گیا. مثال جوازم کی لم یضربا لم یضربو لم تضربا لم تضربو لم تضربی، جو کہ اصل میں یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین تھے. جب لم جازمہ ان کے اول میں آیا نون اعرابی ساکت ہو گیا تو لم یضربا لم یضربو لم تضربا لم تضربو لم تضربی ہو گئے. مثال ناصبہ کی اصل میں ہے یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین تضربان 3 ہے. ان کے اوپر جب لن ناصبہ آیا تو ان کے آخر سے نون اعرابی ساکت ہو گیا. یضربان سے لن یضربا، یضربون سے لن یضربو، تضربان سے لن تضربا، تضربون سے لن تضربو، تضربین سے لن تضربی ہو گیا. منٹ لا. مثال ناصبہ کی اصل ان کا یضربان
यज़रिबान यज़रिबून तज़रिबान तज़रिबून तज़रिबीन जब लम नस्बा इनके अव्वल में आया तो नून इराबी साकित हो गया यज़रिबान से लन यज़रिबा यज़रिबून से लन यज़रिबू तज़रिबान से लम तज़रिबा तज़रिबून से लम तज़रिबू तज़रिबीन से लम तज़रिबी ہاں جی مثال ناسبہ کی اصل ان کا یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین ہے ہاں۔ جب لن اس پر داخل جب ہوا لن ناسبہ اس پر داخل ہوا ان پر داخل ہوا تو یضربان سے لن یضربا ہو گیا یضربون سے لن یضربو ہو گیا تضربان سے لن تضربا ہو گیا تضربون سے لن تضربو ہو گیا تضربین سے لن تضربی ہو گیا مثال کدے گئی مثال ناسبہ کی لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربو لن تضربی جو کہ اصل میں یضربان یضربونا تضربان تضربونا تضربینا تھے جب لن ناسبہ ان کے اول میں لائے تو نون عرابی ساکت ہو گیا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربو لن تضربی ہو گئے نون تاکید ثقیلہ کی مثال آپ کی کتابوں میں لام زر لے لکھا ہوگا یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ لام زبر لا ہے یہ لام امر نہیں ہے یہ لام تاکید ہے لام تاکید کون ہے وہ یہ جو نون تاکید ثقیلہ خفیفہ ہے نا سنیں نون تاکید ثقیلہ خفیفہ گردانوں میں آپ نے صرف جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صرف امر اور ناج کے ساتھ پڑھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگا کر گردانیں پڑھی ہیں ویسے نون تاکید ثقیلہ ماضی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے مضارع کے سب صیغوں کے ساتھ یہاں امر ناج کی گردانیں نہیں ہیں یہاں مضارع کے جو یہ صیغے ہیں ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ لگانا ہے تو آگے ایک سوال جواب آئے گا وضاحت کریں گے یہ کلام عرب کا قانون ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جب بھی نون تاکید لاحق ہوتا ہے تو شروع میں لام زبر لا جس کو لام تاکید کہتے ہیں وہ خواہ مخواہ داخل ہوتا ہے وہ اس لیے اب لام کو داخل کرنا پڑے گا اچھا جی یضربان یضربونا تضربان تضربونا تضربینا ان کے ساتھ جب نون تاکید ثقیلہ ملا تو خام خواہ شروع میں لام تاکید مفتوحہ لانا پڑے گا بات سمجھیے تو جب نون تاکید ثقیلہ ملے گا تو یضربان سے نون کو حذف کر کے بن جائے گا لا یضربان یہ نون جو ہے نا نون عرابی یہ کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا لا یضربان لا یضربون حل سمجھیے تو پھر کیا کریں گے واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے کہ نہیں کریں گے وہ پڑھ چکے ہیں آپ تو کیا بن جائے گا لا یضربن لا تضربن تے لا تضربون پھر واو حذف ہو جائے گی تو کیا بنے گا لا تضربن تے تضربین سے لا تضربین پھر یا حذف ہو جائے گی تو کیا بنے گا لا تضربن تو جب نون ثقیلہ لاحق ہوا تو نون اعرابی جناب نس گیا چلو جی حق والے آیت باقی گئے آنکھوں نا شابہ مثال نون تاکید ثقیلہ کی جیسے یضربان یضربونا تضربان یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین جب سے ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لاحق ہوا تو شروع میں لام تاکید مفتوحہ خام خواہ آتا ہے یہ قانون ہے تو شروع میں لام تاکید مفتوحہ خام خواہ آتا ہے تو کیا بن گیا تو نون اعرابی ساکت ہو گیا اصل بات تو نون اعرابی کی سکوت کی چل رہی ہے نون اعرابی کیا ہو گیا نون اعرابی ساکت ہو تو گیا کیا بن گیا گردان لا یضربان سے کیا بن گیا لا یضربان لا یضرب اٹھا کم نون سکیلا پڑھیا لا یضرب لا شاباسی ان کا معنی نہیں ہے جی لفظ برلال تین کہہ رہے چنگا تو تے پڑھے ہوتے ہری پور علاقے تے تیرے نام اشتہار چھپ کے سنیا ایک بندہ کتاب لکھ رہا 2 جلدان کے حافظ آئے تھے قرآن سنایا انہوں نے ہاں بھائی 2 جلدان کی 3 لکھی تھی پئی لا یضربان نون سکیلا و بڑھیا لا یضرب واللہ یضرب لفظ برلا لا یضربان لا یضربونا کے ساتھ جب نون سکیلا ملا نون اعرابی ساکت ہو گیا تو کیا بن گیا لا یضربونا لا یضرب لا یضربونا لا یضربون پھر واو حذف ہو گئی التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا بن گیا لا یضربونا تضربان تضربان
نون سکیلا لاحق ہوا، نون اعرابی حذف ہو گیا، اوپر لام تاکید آیا، لتضربان لا تضربان تضربونا، لب نون تاکید سکیلا لاحق ہوا، اوپر لام تاکید کا آیا تو کیا بن گیا لتضربونا، پھر واو حذف ہو گئی التقائے ساکنین کی وجہ سے تو کیا بن گیا لا تضربون پیڑا شبا تضرب، تضربین جب اس کے اوپر جب نون تاکید سکیلا لاحق ہوا جب نون تاکید سکیلا لاحق ہوا تو بن گیا لتضربین، یا حذف ہو گئی التقائے ساکنین کی وجہ سے تو کیا بن گیا لا تضربین لتضربن، جلدی کر کیا جلدی کر ٹائم کو نہیں، کی مثال اصل یضربان یضربون تضربان تضربون تضربین ہے، جب نون تک کی سکیلا ملا اور اوپر لام تاکید کا ہے تو کیا بن گئے تو یضربان سے لا یضربان، یضربون سے لا یضربون ہو گیا، اور واو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی تو لا یضربون ہو گیا، تضربان سے لا تضربون اور لتضربان نے کے پھر لا تضربان ہو گیا، بونا سے تضربون سے لا تضربون ہو گیا، واو اے نون خفیفہ جڑا ہے شد تو بغیر ہے او مشدد ہے، اس واسطے دین پڑھنے واسطے کم از کم کو زبان عربی دی ادائیگی ٹھیک ہونی ضروری، ورنہ کوئی پتہ نہیں لگتا جی جی واو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی تو لا تضربون ہو گیا، لتضربن لا تضربون ہو گیا، تضربین لا بینا بن گئے، تضربین ہو گیا، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی تو لا تضربن ہو گیا۔ مثال نون تاکید سکیلا لیضربان لیضربن لتضربان لتضربن لتضربن، جو کہ اصل میں یضربان یضربون تضربان تن تضربون تضربین تھے، جب نون تاکید سکیلا ان کے آخر میں متصل ہوا، نون اعرابی جناب چایا بستر دے او ماری چھاڑ گیا، واو اور یا تضربونا یضربونا دونوں میں، واو اور یا تضربینا میں، واو اور یا التقاء ساکنین کے سبب سے ساکت ہو گئیں، لام مفتوحہ ان کے اول میں لائے، ایویں لکھا ہے گھر کو لکھا ہے تو کیا بن گیا لا یضربان لا یضربن لتضربان لتضربن لتضربن، کیونکہ کتابت ہوئی بھلے زمانے دی لمزر لے لکھے ہے تے چلتا ہی پہ جی، سمجھے نا جی۔ اب نون خفیفہ کی مثال، تو نون خفیفہ تو جو ہے نا وہ سارے تثنیہ کے سیغوں کے ساتھ نون خفیفہ لائق نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے جی۔ تو نون خفیفہ کی مثال، جب ان کے آخر میں نون خفیفہ ملائیں گے تو نون اعرابی ساکت ہو جائے گا، تو بن جائے گا لام تاکید کا خام خواہ آئے گا، ہاں جی، یاد تثنیہ نکل گئے، پیچھے تین رہ گئے کیڑے یضربونا تضربونا تضربین، ستا میں جو تثنیہ کٹو تو پیچھے کنے رہ گئے یضربونا تضربونا تضربین، اتھی لگنا خفیفہ، باقی نہیں لگنا، باقی تو پانچ مفرد نے نا، انہوں نے تو گل نہیں پہ چلتی، انہوں میں تو نون رابی ہے ہی کوئی نہیں پنجاب وچ کہ ہے، ہاں تو یہ اصل میں ہے کیا یضربونا تضربونا تے تضربینا، جب نون تاکید خفیفہ ملا، نون اعرابی ساکت ہو گیا اور شروع میں لام تاکید آئی تو بن گیا لتضربون لیضربون لتضربون لتضربین، دو میں واو ایک میں یا، التقاء ساکنین کے سبب حذف ہو گئے، لیضربن لتضربن لتضربن بن گئے، کیویں وہ مولوی مثال نون تاکید خفیفہ کی، اصل میں جو کہ اصل میں یضربون تضربون تضربین تھے، جب نون خفیفہ ان کے آخر میں متصل ہوا تو لا یضربون لتضربون لتضربین ہو گئے، دو سیغوں میں واو التقاء ساکنین آ گیا اور ایک میں یا کا، تو کیا ہو گئی ساری بنائیاں پڑھیاں نے خدا دے بندے ہو، واو کا التقاء ساکنین آ گیا اور ایک سیغہ میں یا کا التقاء ساکنین، تو کیا ہو گئی واو یا حذف ہو گئی، واو یا حذف ہو گئی، تو کیا بن گیا لیضربن لا یضربون
سمجھ آئی آخر شو جلدی نون کر. تاکید خفیفہ کی مثال جو کہ اصل میں یضربون تضربین تھے. جب نون تاکید خفیفہ ان کے آخر میں لاحق ہوا تو لا یضربون لتضربین بون بون تے بین ساریاں بنائیاں بچہ جی پڑھیاں نے. صرف مہربانی سے فرماؤ کوئی نو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی تو کیا بن گیا لیضربن. او دیکھو جی اچھا جی جب نون خفیفہ مثال نون خفیفہ کی لیضربن لتضربن تین کیونکہ تسنیہ نال نون خفیفہ نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیوں ساریاں اگلی کتاباں پڑھیاں نے جو کہ اصل میں یضربونا تضربین تھے. جب نون خفیفہ ان کے آخر میں متصل ہوا نون اعرابی ساکت ہو گیا. واو یا التقاء ساکنین کے سبب سے ساکت ہو گئے. لیضربن لتضربن ہو گئے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اب 2-3 سوال جواب ہے ذرا جاگ کے. سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جب نون تاکید خاص ثقیلہ یا خفیفہ یہ متصل ہوتا ہے تو لام مفتوحہ مضارع کے اول میں کیوں لاتے ہیں؟ منٹ لاؤ. سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جب نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ متصل ہوتا ہے تو لام مفتوحہ مضارع کے اول میں کیوں لاتے ہیں؟ آخیا کی شابت سوال جلدی یہ کر. ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جب نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لاحق ہوتا ہے تو لام کیوں لاتے ہیں؟ شروع میں لام کیوں لاتے ہیں؟ جس دن پہ در اول جواب اچھا جی جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید متصل ہوتا ہے تو اس کے اول میں لام مفتوحہ اکثر لاتے ہیں. ہاں جی جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے جس وقت فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہوتا ہے تو اس کے دھیان اول کرو میں نا لام مفتوحہ اکثر لاتے ہیں. غور کرو نا جی. ہاں بھائی جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع کے آخر جس میں وقت فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہوتا ہے تو اس کے اول میں لام اکثر لاتے ہیں. لام مفتوحہ اکثر لاتے ہیں. سوال کے در وقت متصل شدن نون تاکید کے متصل ہونے کے وقت میں مضارع کے آخر میں لام مفتوحہ مضارع کے اول میں کیوں لاتے ہیں؟ جواب یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت کے فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید متصل ہوتا ہے. چلو میں ترجمہ کر دوں میرے بوتھر دیکھی جا. نون تاکید متصل ہوتا ہے تو اس کے اول میں لام مفتوحہ اکثر لاتے ہیں. پہلے کوشش کر رہے ہیں بھی کوئی کھوٹ رہ نہ جائے تو ہر شہر 5-7 واری اخواما جی کمال والی گل ہے یار. سوال یہ ہے کہ نون تاکید جب فعل مضارع کے آخر میں متصل ہوتا ہے نون اعرابی فعل مضارع کے آخر سے کیوں ساکت ہوتا ہے؟ بھی آپ لڑ پیندے نے بٹھا ٹھا دی آواز آتی ہے. ہاں بھائی سوال یہ ہے کہ نون تاکید جب فعل مضارع کے آخر میں متصل ہوتا ہے تو نون اعرابی کیوں ساکت ہوتا ہے؟ ہوا کہ کوئی نہیں؟ ہاں بھی کیا سوال یہ ہے کہ نون تاکید جب فعل مضارع کے آخر میں متصل ہوتا ہے تو نون اعرابی کیوں ساکت ہوتا ہے؟ جواب دھیان کرے جی. جواب یہ جو نون اعرابی ہے یہ اعراب ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اجے تنو کل سبق پڑھا فعل مضارع دا کہ یہ جو 7 سیغے ہیں ان کا رفع کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کی نصب اور جزم اے نون کی شے ہے؟ اے اعراب ہے. اے نون پورا اعراب ہے. یہ دماغ چ گل لیاؤ نا تا جواب سمجھ آئے گا. یہ نون کیا ہے؟ اعراب ہے. ہن سن جواب یہ ہے اگر نون اعرابی نون تاکید کے ما قبل رہے اور نون اعرابی نون تاکید کا بعد میں لائیں تو اب اعراب کلمے کے وسط میں آ جائے گا کہ کوئی نہیں یہ نون اعراب ہے
اور نون تاکید کا متصل ہو گیا تو یہ اب وسط میں آیا کہ نہیں؟ تب لازم کیا آئے گا کہ اعراب کلمے کے پہلے وسط میں آ جائے تو یہ جائز اگر نون اعرابی کو نون تاکید کے بعد لے جائیں، نون تاکید کا پہلے لے آئیں تو نون تاکید کا تو حرف ہے، اب لازم آئے گا کہ اعراب حرف کے اوپر ہے، اعراب یہ غلط ہے جی، اس لیے مجبوری بن گیا ہے تو نون اعرابی کو معذرت کی بھی تہاڈی ہن گزارا نہیں ہے گا، تسی تشریف لے جاؤ۔ گل سمجھی آ؟ ہاں بھی کیا کہ اگر نون اعرابی نون تاکید نون اعرابی کے بعد اگر آئے، اگر نون تاکید نون اعرابی کے میرے وال ویکھ، نون تاکید نون اعرابی میرے وال ویکھ، اگر دو ہی صورتیں ہیں نا کہ نون تاکید کا نون اعرابی کے بعد ہوگا یا اس سے، اگر بعد ہو تو اب کیا خرابی ہے جی؟ وسط میں آ جائے، اور اگر نون اعرابی آگے چلا جائے نون تاکید پہلے آ جائے تو کیا خرابی ہے؟ اعراب حرف پر، حالانکہ اعراب جو ہے وہ مرب کا ہوتا ہے، فعل مضارع کا ہوتا ہے، تو نون تاکید تو حرف ہوتے ہیں علیحدہ، ان پر جاری ہوگا، تو حرف پر بھی اعراب جاری نہیں ہو سکتا، وسط میں بھی اعراب نہیں آ سکتا، اس مجبوری کے پیش نظر نون اعرابی کو حذف کر دیا۔ کمل جلدی کر، ٹائم کو نہیں بہرو تین کو سمجھ آئی گل دی کی بلا؟ جواب یہ ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نون تاکید خفیفہ نون اعرابی سے پہلے لائیں، اور خفیفہ نہیں ہے، دو میں نون تاکید نہیں چلو جائے سکیلا دو میں، اگر پہلے نون اعرابی سے بعد میں لے جائیں تو یہ ہوگا کہ اعراب جو ہے وہ کلمے کے وسط میں آ گیا ہے۔ کس کو بعد لے کر نون تاکید کو پاویں کی ہوئے، خفیفہ اور منصوبی، اے مطلب کمال ہے جڑا ہم اب یہ ہے کہ اعراب کلمے کے وسط میں آ گیا ہے تو کلمے کے وسط میں اعراب کا جاری ہونا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری یہ ہے کہ اگر نون تاکید کو جو ہے سکیلا اور خفیفہ اور نون اعرابی سے پہلے لے آئے تو اب یہ ہوگا کہ اعراب حرف پر جاری ہو گیا، تو حالانکہ اعراب مور پر آتا حرف پر نہیں آتا۔ آکا بڑا جلدی کر، اگر نون تاکید سکیلا اور دو صورتیں ہیں کہ نون تاکید سکیلا نون ارش، مثلا یازر بانے، یازر اگر آخر میں نون لائیں تو بنے گا یازر باننا، کی بنے گا؟ اگر پہلے لے ہیں تو کیا بنے گا؟ یازر باننے، یازر باننے کہ کوئی نہیں نہ، یازر باننے، یازر باننے اے بنے گا جی، کل سمجھیے؟ تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کیوں؟ جب نون اعرابی وسط میں آئے گا تو اعراب کا وسط میں آنا لازم آئے گا، نون اعرابی آخر میں چلا جائے گا تو اعراب کا حرف پر آنا لازم آئے گا، تو دونوں صورتیں ہن دیکھ سو دھیان نال۔ سوال ہے نون تاکید کے متصل ہونے کے وقت نون اعرابی مضارع کے آخر سے کیوں ساکت ہو جاتا ہے؟ جواب، اگر نون اعرابی ما قبل نون تاکید کے رہے تو لازم آئے گا لانا اعراب کا کلمے کے وسط میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نون اعرابی ما بعد نون تاکید کے آئے تو لازم آئے گا لانا اعراب کا حرف پر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، فعل اب مثال رہے گی فعل امر کی، دھیان کریں، فعل امر یہ چونکہ مخاطب کے سیغوں سے بنتا ہے اس لیے غیب کے ختم ہو گئے ہیں، تو مخاطب میں 4 سیغے ہیں جی، تزر بانے، تزر بونا، تزر بینا، تزر بانے۔ جب ان سے امر حاضر معروف بنایا تو وہ قانون آپ نے پڑھا ہوگا، آگے بھی قانون آ جائے گا۔ دھیان کریں کہ وہ بنا پڑھی آپ نے امر کی، وہی دہرا رہے ہیں کہ جب امر حاضر معروف بنایا تا حرف مضارعت کو حذف کیا، چونکہ بعد میں دعات ساکن رہ گیا تو حمزہ وصلی مکسور لیا، اس کا قانون پڑھا تھا۔ اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور لاتے ہیں، اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم لاتے ہیں، یہ بنا آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ حمزہ وصلی مکسور لے کر آئے، آخر میں وقف کیا، نون اعرابی ساکت ہو گیا، قانون یہ ہے۔ تو تزر بانے سے ازر با، تزر بونا سے ازر بو،
تضربین سے ازر بی، پھر تضربان سے ازر با بن گیا. آنکھو شابا. مثال امر حاضر معلوم کی اذر با اذر بو اذر بی دراصل تذربان تذربون تذربین ہے. جب امر حاضر معلوم بنایا تو تعارف مدارت کو حذف کیا، مضارع کو حذف کیا، ماں بعد ساکن رہ گئے، حمزہ وصلی مکسور لائے، آخر کو وقف کیا تو نون رابی ساکت ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ تضربان سے اذر با تذربون سے اذر بو تذربین سے اذر بی تذربان سے اذر با. ہم بشا جلدی کر. امر حاضر معلوم کی اذر با اذر بو اذر بی، جو کہ اصل میں تضربان تضربون تضربین تھے. جب امر حاضر بنایا تو تام حرف مضارعت کو حذف کر دیا، ما بعد ساکن رہ گیا، حمزہ وصلی مکسورہ اس کے اول میں لائے، آخر کو وقف کر دیا، نون اعرابی ساکت ہو گیا. تو تضربان سے اذر با ہو گیا، تضربون سے اذر بو ہو گیا، تضربین سے اذر بی ہو گیا، تضربان سے اذر با ہو گیا. شاباش جی. مثال امر حاضر معروف کی ازر با ازر بو ازر بی، وہ اگلا بھی ازر با نال ہے نا، ایکو جائے نا. اصل میں تضربان تضربون تضربین تضربان تھے، وہ نال ویسے پڑھی جا رہے ہیں. چوتھا بھی جب امر حاضر معلوم بنائے تو تا حرف مضارعت کو حذف کر کے ما بعد ساکن رہ گیا ہے، حمزہ وصلی مکسورہ اس کے اول میں لاتے ہیں، آخر کو وقف کرتے ہیں، نون اعرابی کو چھٹی دیتے ہیں. عید آ گئی ہے تو ازر با ازر بو ازر بی ازر با ہو گئے. سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ سوال یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا قانون دیکھیں. سوال یہ ہے کہ مصنف نے، میں اشارہ کیتا ہے، جوازم اور نواسب کے ساتھ لفظ دخول ذکر کیا ہے کہ جب جوازم اور دیکھو نا قانون چا پنجابی والا، دیکھو پنجابی والا وہ تو کی لکھے ہے، جلدی کرو ہر نون اعرابی وقت دخول جواز بس. سوال یہ ہے کہ جوازم اور نواسب کے ساتھ مصنف نے لفظ دخول ذکر کیا ہے. آگے کے لکھے آتے آتے نواسب آتے بھیڑیا، اگلا آتے چبلو جایا، آتے رکوع لام تے پیش ہے. آتے رکوع نون سکیلا آتے بس نون سکیلا اور خفیفہ کے ساتھ لفظ لحوق بولا ہے. اس میں کیا فرق ہے کہ جوازم اور نواسب کے ساتھ دخول کا لفظ ذکر کیا ہے، نون تاکید سکیلا خفیفہ کے ساتھ لحوق کا لفظ. یہ دخول اور لحوق کا کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے مصنف علیہ الرحمن نے تڑ قانون چ نہ لکھا ہے بزرگاں دا، باہر ویکھے نا لکھا ہے، باہر پیچھے کھولنا پہلے صفحے تے کی لکھا ہے؟ مولانا کیا لکھا ہے؟ مولانا نور اگے روالی ضلع چکوال. یہ ادوں کی گل ہے جدو تحصیل علم کی تحصیل ہوں جی. سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں کھیوال پنڈ اتوں دے نے جی. تو پھر وہ کھیوال جہاں جو قانون چا کھیوالی بنیا جی، تو جیلم دے ضلع ہوں تحصیل چکوال ادوں آئی، ہوں ضلع بن گیا جی. اس علاقے کا لکھا جی. سمجھ آئی ہے جی؟ جی تے سنی بزرگ نے، سنی بزرگ جی. سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے جوازم اور نواسب کے ساتھ لفظ دخول لحوق لفظ دخول کا ذکر کیا ہے، لفظ دخول اور نون تاکید سکیلا خفیفہ کے ساتھ لفظ لحوق ذکر کیا ہے. اور نون تاکید سکیلا اور خفیفہ کے ساتھ لفظ رکوع کا ذکر کیا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق جلدی کارن کیا؟ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے جوازم اور نواسب کے ساتھ لفظ دخول کا ذکر کیا ہے، اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ لحوق کا ذکر کیا ہے. تو اس دخول اور لحوق میں دونوں تو پیش ہے تو دونوں زبر پڑی دخول تے لحوق چلو. جواب یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ زید کون کسی کلمے کے اول میں آئے تو اس کو لحوق کہتے ہیں، دخول کہتے ہیں، اور زید کسی کلمے کے آخر میں سے آ کر ملے تو اس کو لحوق کہتے ہیں. اے بے طریقہ ہے. شے اتے داخل ہوئے تے انہوں کہندے نے دخول، پچھوں آ کے نال لگے تے انہوں کہندے نے. چونکہ جوازم تے نواسب لم یضرب تے لن یضربا
تے نون چونکہ پچھوں آ کے لگتے ہیں اس واسطے کیا کیا لحوق. اگلے پاس لکھا ہو چونٹتے عکس ہم وسط، اس کا عکس بھی جائز ہے. بعض دفعہ شروع والے کو لحوق کہہ دیتے ہیں اور آخر والے کو یہ بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہی ہے جی، جو شروع میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں اور جو آخر سے ملے لحوق کہتے ہیں. سمجھے نا جی؟ اے مطلب ہے ہم پھر قافلے کو لاحق ہو گئے جی. کیوں جی؟ ہاں بھائی جواب یہ ہے کہ ہر شاید ہے جو کہ کلمے کے شروع میں آئے اس کو دخول کہتے ہیں، اور جو کلمے کے آخر میں ہاں آئے اس کو دخول کہتے ہیں. اس کو لحوق کہتے ہیں. آخ بے شاک جواب یہ ہے کہ ہر شاید ہے بڑھیا طرح پہ سر مارنا آئے تھے جی. کلمے کے اول میں آئے اس کو دخول کہتے ہیں، اور جو کلمے کے آخر میں آئے اس کو لحوق کہتے ہیں. اس لیے چونکہ نواسب جوازم اوپر داخل ہوتے ہیں اور نون تاکید جو ہے وہ آخر سے متصل ہوتا ہے، اس لیے لحوق اور دخول کا لفظ بولا ہے. گل سمجھیا؟ اچھا جی، سوال مصنف رحمہ اللہ نے جوازم اور نواسب کے واسطے لفظ دخول لائے ہیں اور نون تاکید کے واسطے لفظ لحوق لائے ہیں. فرق کیا ہے؟ جواب، طریقہ یہ ہے کہ ہر شے زائد جو کہ کلمے کے اول میں آتی ہے اس جگہ لفظ دخول استعمال کرتے ہیں، اور ہر شے زائد جو کہ آخر میں متصل ہوتی ہے اس جگہ میں لفظ لحوق کہتے ہیں، اور عکس بھی جائز ہے. پنجابی والا قانون ایک پھر دیکھو. قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہر نون اعرابی، وہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، ان 7 صیغوں پر جوازم میں سے کوئی داخل ہو جائے یا نواسب میں سے کوئی داخل ہو جائے 2، یا فعل مضارع کے ان 7 صیغوں کے ساتھ نون ثقیلہ لاحق ہو جائے 3، یا ان 7 صیغوں میں سے جن کے ساتھ نون خفیفہ لاحق ہوتا ہے نون خفیفہ لاحق ہو جائے 4، یا ان صیغوں میں سے جو حاضر کے صیغے ہیں ان کا جب امر حاضر معلوم بنائیں گے 5۔ ان 5 صورتوں میں نون اعرابی ڈھیندا ہے وجوباً۔ یہ قانون ہے جی، سمجھ آئے کہ کوئی نہیں ہے؟